السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بچوں بولو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او یہاں سے آواز نہیں آ رہی کیا ہمارے بچوں کی؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی ہے. پھر سے ایک بات جواب دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ لوگوں نے جواب نہیں دیا. سب ایک ساتھ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابھی کچھ بچوں نے جواب نہیں دیا ہے. پھر سے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز ممتاز ایکسلنٹ. سنیں اچھا یاد یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ گیس لگائیے کہ میں آج کس ٹاپک پر بات کروں گا. آپ لوگ آج گیس لگائیں کہ میں آج کس ٹاپک پر آپ سے آج جو ہے آپ لوگوں سے بات کروں گا. میں مائک بند کر رہا ہوں آپ لوگوں کا تاکہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. اور جو جواب دینا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں. میں نے مائک بند کر دیا ہے. چلے ایان رفیع سب سے پہلا مائک کھلتا ہے ایان رفیع کا. بتاؤ ایان. نماز کے بارے میں. ممتاز. نماز کے بارے میں پتہ کیسے ہمیں بتایا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے وضو بنا لیے ہیں اور وضو کے بعد نماز کو جانا ہے. لیکن میں سوچتا ہوں تھوڑا سا ٹاپک چینج کیا جائے آج. ٹھیک ہے. کون بتائیں گے؟ آپ نے صحیح جواب دیا کہ آج وضو کے بعد نماز شروع ہونا چاہیے. ممتاز. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ہم یہ بتلائیں کہ سلام کی کیا فضیلت ہے, سلام کرنے کا اسلام میں کیا مقام ہے, اسلام میں ہمیں سلام کرنے کا طریقہ کیسے سکھایا گیا ہے. یہ سب کچھ آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دم پرفیکٹ جواب ہے آپ لوگوں کا. اب تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں, جتنے لوگ رہتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, جتنے بھی ریلیجن کے لوگ ہیں, جب وہ سب ملتے ہیں ایک دوسرے سے نا تو کہیں نہ کچھ گریٹنگ ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو, جو کہ آپ لوگ سارے لوگ ماشاءاللہ انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں اس میں, اور بچے سب وہیں کے ہیں, تقریباً انٹرنیشنل اسکول کے بچے ہیں, تو میں مائک کھول کر کے ایک لوگوں سے ایک سوال پوچھوں گا. عبداللہ خان, آپ کا مائک میں کھولنے جا رہا ہوں, آپ اپنا مائک کھول لیجیے. اپنے موبائل کا مائک آپ کھولیے, موبائل کا ساؤنڈ. ہاں جی عبداللہ خان, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو اس کی گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب صحیح ہے. جواب میں کیا دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز. جواب آپ کا صحیح ہے. چلے میں مائک کسی اور کا کھولنا چاہوں گا. کس کا کھولوں دوسرا جواب, دوسرے سوال کے لیے؟ ہاتھ اٹھائیں آپ لوگ. ایان رفیع نے جواب دے دیا, عبداللہ خان نے جواب دیا. آپ لوگ عابدین شایان کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب میں دوں گا. دیکھیں اپنا مائک کھولو. شاباش. کرسچن یہودی جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کیسے گریٹنگ ہوتی ہے ان کی؟ کرسچنس, عیسائی جب وہ ملاقات کرتے ہیں آپس میں تو ان کی گریٹنگ کا طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ نے بتایا کہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرسچنس کیسے کہتے ہیں ایک دوسرے کو؟ ہیلو. ہیلو ہائے.
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो देखो उन लोगों ने अपनी इस चीज को हमारे ऊपर मतलब थोप दिया है। अभी आजकल का देखो, आजकल के बहुत सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आपका जो शिआर है, जो आपकी पहचान है, वो लोगों के बीच में आप उसको करो, नशर करो, है ना। हमें उनकी ग्रीटिंग को आम नहीं करना चाहिए। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये नहीं। हम एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुमताज। अब्दुल्ला नहीं, माइक खोलिए अपना। नॉन मुस्लिम आप कहाँ गए? इंडिया गए हैं कि कहाँ गए? वही रहते हो कि क्या? मतलब मेन आपकी कंट्री कौन सी है? आप सऊदी अरब में रहते हैं ना? फिलहाल आपकी कंट्री कौन सी? इंडिया गए हैं कि कहाँ गए हैं? इंडिया कहाँ गए? हैदराबाद। देखो नॉन मुस्लिम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे ग्रीटिंग करते हैं वो लोग? नमस्ते, नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते, नमस्ते, झुक क्या है? नमस्ते। अच्छी बात है, बहुत से आपका जवाब सही है। अच्छा, एक सवाल मैं आखिरी पूछ लूं साद लियाकत से। साद लियाकत, माइक खोलो। हमारे हिंदुस्तान में एक सूबा है पंजाब, वहां पे पंजाबी लोग होते हैं, सरदार जी लोग। तो उनकी ग्रीटिंग कैसे है? आपस में मिलते हैं तो कैसे ग्रीटिंग है उनकी? हम लोग अस्सलाम वालेकुम, हिंदू हाँ, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, ये उनकी ग्रीटिंग है। तो हर एक की अपनी पहचान है। इस्लाम ने जो हमें पहचान दी है वो है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। देखो सूरह निसा है, एक कुरान मजीद में एक सूरत है, सूरह निसा। आप लोग जानते हैं उसका नंबर क्या है? सूरह निसा का सूरह बकरा, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह अन-निसा, चौथी सूरत है कुरान मजीद की। उसमें आयत नंबर 86 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। ठीक है शबाब, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मेरी बात आप सुन रहे हैं? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो सलाम कैसे करना है, और अगर कोई शख्स आपको सलाम कर रहा है तो उसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, आप सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं? चलो एक बात कंफर्म कर लें। आप सारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? एक्सेलेंट, तो मैंने आपके सामने सूरह निसा आयत नंबर 86 पढ़ी है। उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा, कि जब तुम्हें कोई सलाम कहे, जैसे कोई तुमसे सलाम कहे तो उसे सलाम का बेहतर जवाब दो। जितना उसने कहा है उससे ज्यादा कहो, या कम से कम उतना तो कहो जितना उसने कहा है। ठीक है, जितना उसने कहा है उतना तो खैर कह ही दो। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, कौन जवाब देंगे? बताइए कौन जवाब देंगे बच्चों? आप लोगों में से जो जवाब देना चाहते हैं अपना हाथ उठाइए। चला साहब जाकर आपने जवाब दे दिया है। सैयद मुंतसिर का माइक खोलूंगा। सैयद मुंतसिर, आप ये बताओ, मेरी बात सुन रहे हैं सैयद मुंतसिर? आप सुनो, मेरा सवाल ये है कि हम लोग मुसलमान हैं, सही है ना? तो हम लोग को अपनी लाइफ को गुजारने के लिए दुनिया में किस चीज को फॉलो करना चाहिए, उसमें कामयाबी हमारे लिए? मेरी बात सुनो, आप समझो, जैसे मिसाल के तौर पर आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है, सुबह शाम करते हैं, तो किसी को फॉलो करेंगे ना, तब तो अपनी जिंदगी गुजारने के कायदे से किसको फॉलो करते हैं आप? अल्लाह को। मुमताज, अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे तो जिंदगी हमारी खुशगवार गुजरेगी। आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं।
قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث کس کا کلام ہے؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام ہے نا. ٹھیک ہے. تو حدیث بھی دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، لیکن اس میں زبان اللہ کے رسول کی ہے اور بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. قرآن مجید میں بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو اتارے جس کو ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. بہت اچھے. تو اب جب ہم اپنی زندگی گزارنے چلیں گے تو پیدائش سے لے کر کے وفات تک، مطلب جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، بڑے ہوں گے، کیسے زندگی گزارنی ہے، شادی بیاہ کیسے کرنے ہیں، کیسے اپنی تجارت کرنی ہے، بزنس کیسے کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ہمارا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں کہاں سے سیکھ ملے گا؟ کون بتائیں گے؟ میں نے تو یہ بتلایا ہے کہ عبداللہ خلیل بتاؤ یہ سب کہاں سے ملے گا آپ کو کہ کس کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، حج پہ کیسے جانا ہے، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ کون بتائے گا؟ ممتاز ممتاز. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی عالم سے پوچھیں، کوئی عالم آپ کو بتائیں تو آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا ہمیں دلیل بتائیں کہ اللہ کے رسول نے اس میں کیسے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھے عبداللہ خلیل. حدیث میں اور قرآن میں سب کچھ موجود ہے، آپ کو کسی اور کتاب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمارے اور آپ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ بالکل صحیح کر دیا. سب کچھ موجود ہے. اچھا، میں نے ایک جو آیت پڑھی ہے کہ اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے اس کا بہترین جواب دو. ٹھیک ہے. اور اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں آپ تو کم سے کم یہ ہو جائے کہ جتنا اس نے کہا اتنا تو کہنا چاہیے. جیسے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، جیسے سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جیسے کہ سنن دارمی کے اندر موجود، جیسے کہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. تو یہ حدیث بہت اہم ہے بچوں. یہ لکھے عبداللہ نہیں واز فرسٹ. پہلے کون آئے تھے آج میں دیکھ نہیں پایا سب سے. چلو ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں. بہت اچھا. تو یہ میں نے آپ کو 4 کتابیں دکھائی ہیں. اس میں ایک صحابی ہیں. اچھا، پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ صحابی کسے کہتے ہیں. پچھلے ہفتے میں نے آپ لوگوں کو بتلایا تھا کہ صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے. کسے آپ صحابی کہیں گے؟ کون بتائیں گے مجھے صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سید ابو بکر. چلے بتائیں سید. آپ اپنا مائک کھولنے سے ابو بکر. آپ ممتاز بولیے. وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں کہ ان سے ملے ہیں. ہاں بولو شاباش. وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں اور انہیں دیکھے ہیں اور مرنے کے وقت اسلام کی حالت میں گئے. ممتاز. کیا نام ہے آپ کا؟ بہت اچھا ہے سیدوں کا. دیکھو کہ جب وہ اللہ کے رسول سے ملے تو اللہ کے رسول کو اسلام قبول کیے، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو بھی اسلام کے ہی حالت پہ تھے. سمجھ گئے؟ تو وہ ہو گئے صحابی. تو یہ جو حدیث میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس حدیث کے جو صحابی نے روایت کیا وہ عمران ابن حسین ہے. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم. بہت غور سے سنو آپ لوگ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں آپ سے پوچھوں گا. تو وہ شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے سلام کا جواب دیا. پھر وہ صحابی بیٹھ گئے جو آئے تھے، انہوں نے سلام کیا تو بیٹھ گئے. تو آپ نے کہا اشرا کو عربی میں اشرا کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ کون بولیں گے؟ نمراز والے بتاؤ. اشرا بتاؤ تمجید.
مائک کھولنے اپنا. ہاں عشرہ 10 اور سید منتصر 20 چلو. محمد فہیم 30 ہاں 30. اپنا مائک کھولو بیٹا, آپ کے پاس جو مائک ہے اپنے یہاں سے بند ہے. ہاں بند ہو گیا, پھر بند ہو گیا, کھولو. مائک آپ کا بند ہے لالا. ہاں ابھی کھول لیا. ہاں 30 ممتاز. اور احمد بن ماہرے 40 کسے بولتے ہیں 40 35 گڈ ٹرائی, شاباش. بتائیں سید ابو بکر. ممتاز. یہاں مسعود ملک کے بچے بیٹھے ہیں 50 فرام انڈیا. مسعود ملک 50 کسے بولتے ہیں؟ میں انگلش میڈیم سے پڑھتا ہوں, میرے کو نہیں معلوم. چلو کوئی بات نہیں, 50 ابھی آپ سن لینا. چلیں کس سے پوچھا جائے؟ مرزا ابراہیم ارسلان بیگ 50. ممتاز. 60 کون بتائیں گے؟ 60 دوسرے اس میں جایا جائے بھائی, دوسرے اس میں جایا جائے, دوسرے ٹیپ پہ چلیں. 60 شایان عابدین 60. ممتاز. ایان رفیع 65 65. چلیں 70 کون بتائیں گے؟ 70 عبداللہ خان جی 70 80 7 سے 70 چلیں کوئی بات نہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جب ایک شخص آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا السلام علیکم, تو آپ نے ان کا جواب دیا اور وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا 10 نے کیا. ٹھیک ہے. پھر دوسرے صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا 20 نے کیا. پھر ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو وہ اللہ کے رسول نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا 30 نے کیا. تو دیکھو سارے لوگوں نے آ کر کے سلام کیا, لیکن ایک نے 10 نے کی پائی, دوسرے نے 20 پائی اور تیسرے نے 30 پائی. کیوں؟ کون بتائیں گے اس کے بارے میں کہ کیوں؟ کون بتائیں گے شباب؟ ابھی میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا, انہوں نے کہا کہ السلام علیکم, تو آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا, پھر وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا 10 نے کی. دوسرے صحابی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا, وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کہا 20 نے کی. تیسرے صحابی نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے جواب دیا, اور جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے کیا کہا؟ 30 نے کی. کیوں؟ سب نے سلام کیا تو ایک کو 10, ایک کو 20, ایک کو 20 کیوں؟ بتائیں بچے, مشارکہ کریں. صرف 2 لوگ جان پائے ابھی تک. ابھی بتاؤ بھائی, بتائیے کون جواب دیں گے؟ چلو ابراہیم تنویر سے بات کر لیتے. ابراہیم بتائیے, سوال دیکھ لینا, میرا سوال سن لیا ہے, بتاؤ. ہاں مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا نہیں ہے؟
کوئی بات نہیں. کون جواب دیں گے بچوں؟ دو بچے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اچھا میں یہاں مائک کھول دوں انڈیا سے. چلے بتائیں, پہلے اپنا نام بتائیں آپ لوگ. مسعود ملک کے جو بچے ہیں پہلے اپنا نام بتائیں, پھر سوال کا جواب بتائیں. عمیر جواب دیجیے. عمیر جواب نہیں آ رہا. بچی کو بولو کون کہاں. چل ابھی ابو بکر اور یہ جواب دینا چاہتے ہیں. احمد بن مہدی جواب دینا چاہتے ہیں. بتائیں بتائیں احمد بن مہدی بتاؤ. ممتاز نے بولا السلام علیکم. صحیح ہے. دوسری آیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولے اس لیے آپ کو پیش ہے. ممتاز, ایکسلنٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بولے اس لیے آپ کو ٹھنڈی ہے. ممتاز. دیکھو آئے آپ لوگ بھی سلام کرتے ہیں, ہم بھی سلام السلام علیکم السلام علیکم بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ جب بھی کہیں سلام کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنے کی ملے گی آپ کو؟ 30. تو کام اتنا ہی کرنا ہے, صرف زبان ہلانی ہے آپ کو, اور زبان کے ہلانے سے اگر آپ کو نیکی مل جائے تو کیا برا ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں نا. تو کبھی بھی سلام کرنے میں بخل سے نام نہیں کام لینا چاہیے, اس میں کوئی پیسہ نہیں جاتا ہے ہمارا. اس لیے جب بھی ہم سلام کریں کیا بولیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سارے بچوں بتاؤ کیا بولیں گے ہم لوگ؟ کچھ لوگوں کی ابھی آواز نہیں آ رہی ہے. کیا بولیں گے آپ سلام کرنے کے ٹائم میں؟ اچھا جب آپ لوگ اسکول سے آتے ہیں, جب اسکول سے آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دیکھو میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں جو بہت اہم ہیں, اور اس کو آپ لوگ غور سے سنیں. ٹھیک ہے, میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ سلام کرنے میں حکمت کیا ہے, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلام کرو, اس کا فائدہ کیا ہوگا, تو کون جواب دیں گے؟ سلام کرنے میں حکمت کیا ہے, کیا وجہ ہے, کیوں, ریزن کیا ہے, کیا کیوں بتایا گیا کہ سلام کرو؟ میں اگر کون سی کوئی فائدہ تھوڑی ہے, جب ملے تو سلام کرو, جب ملے تو سلام کرو, سر کیا فائدہ ہے؟ کون جواب دیں گے؟ بتاؤ بھیا, اب لوگ بتاؤ سلام کرنے کا حکمت کیا ہے؟ بتاؤ بیٹا, بتاؤ. گلیکسی A70 محبت پیدا ہوتی ہے. بہت اچھا جواب ہے. کہاں سے ہو آپ؟ کہاں سے ہیں؟ انڈیا سے ہیں کہ سعودی سے ہیں؟ کدھر انڈیا سے؟ انڈیا میں کہاں سے؟ آپ حیدرآباد کے ہو. بہت اچھا, آپ حیدرآباد کے ہو, آپ نے اچھا جواب دیا ہے. آج آپ کو میری طرف سے بریانی فری. آپ اپنے گھر میں بولو کہ میں نے اچھا جواب دیا ہے, بریانی بننی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا جواب بہت اچھا ہے, آپ کا جواب بہت اچھا ہے. ویسے بھی حیدرآباد کی بریانی بہت مشہور ہے, تو حیدرآباد کی بریانی آپ لوگ تو کھانا کھا لیے ہوں گے. اب کل حیدرآباد کی بریانی پکی بننی چاہیے آپ کا. ٹھیک ہے, پرسوں جب آپ آئیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے بریانی کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی. چلو اب جو بچے نے بتلایا ہے وہ بہت اچھا جواب انہوں نے دیا ہے کہ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. سلام کرنے سے کیا بڑھتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے. میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گا. اس حدیث کو آپ لوگ غور سے سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین اور بہت امپورٹنٹ باتیں بتائی ہیں. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتوه تحاببتم افشوا السلام بینکم. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا
تم لوگ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ ایمان لے آؤ. لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا. آج بتاؤ کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ کون بتائیں گے؟ احمد بن مہری بتاؤ. کون بتائے بھائی؟ کوشچن یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ضروری ہے؟ امبائی جنت کو نیکی نا، مطلب ایمان ہونا ضروری ہے، آپ کا مسلمان ہونا ضروری ہے. آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. یہی تو ہاں اگر آپ نے اللہ پہ ایمان لایا ہے تو ساری چیزوں پہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا. تو دیکھو یہ حدیث جو ہے میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ حدیث موجود ہے صحیح مسلم کی حدیث میں پڑھنے جا رہا ہوں. آپ کے نزدیک ایک دم صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور اس وقت تک مومن نہیں ہوگے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو. تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنی چاہیے، عداوت اور نفرت اور کسی سے ہائٹ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. انسان کے نزدیک انسان کو بڑے قاعدے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ جب تک اس وقت مومن نہیں ہوگا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلا دوں کہ جس پر تم اگر عمل کرو تو باہم محبت کرنے لگو. یعنی اگر یہ چیز تمہارے بیچ میں پیدا ہو جائے تو آٹومیٹک محبت پیدا ہو جائے گی. کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. اور ایک حدیث کسی میں آپ کو بتاتا چلوں جو بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کمی کے شکار ہیں کہ ہم لوگ جس کو جانتے ہیں صرف اسی کو سلام کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ یہ فیکٹ ہے کہ ہم لوگ جس کو جانتے ہیں صرف اسی کو سلام کرتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو سلام نہیں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر یہاں سعودی عربیہ کے اندر تو ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو سلام کر دیتا ہے، آپ کسی کو بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن اپنے ملکوں میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر کوئی اننون پرسن، کوئی اجنبی آدمی آپ سے آ کر کے سلام کر لے تو انسان کیا بولتا ہے؟ ارے بھائی پہچانا نہیں آپ کو، یہی بولتا ہے نا. تو اس میں پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو سلام کر رہا ہے تو بس کافی ہے، آپ اس کا جواب دے دیجیے. دیکھو میں آپ کے سامنے ایک حدیث بہت اہم پڑھنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے. ان افضل الاعمال اطعام الطعام، سب سے اچھا عمل کھانا کھلانا. کس کو؟ غریب کو، مسکین کو، فقیر کو، جس کے پاس نہیں ہے. آپ سمجھو کہ یہ غریب آدمی ہے، اس کے بچوں کو کھانے کے نہیں ہے، آپ ان کے لیے اچھا سا کھانا مہیا کروا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ آپ کھانا کھلاؤ اور آپ سلام کرو جس کو جانتے بھی ہو اور جس کو نہیں بھی جانتے ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کریں اور جس کو نہیں جانتے ہیں اس کو بھی سلام کریں. تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جب جانتے ہیں جب ہی سلام کرتے ہیں. اور وہ جو صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھے، پھر تابعین نظام آئے، پھر تبع تابعین آئے، تو وہ سلام کرنے کے اتنے زیادہ حریص تھے اور اتنا زیادہ ان کے یہاں لگن تھا سلام کو لے کر کے کہ وہ جب راستہ چلتے تھے، اگر راستے میں کوئی درخت یا کوئی ٹیلا آ جاتا تھا اور بیچ میں گیپ ہو جاتا تھا، مطلب وہ چیز حاضر ہو جاتا تھا، تو پھر وہ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو السلام علیکم کہتے تھے. ہے کہ نہیں؟ اچھا آپ لوگ یہاں سعودی عربیہ کے اندر، زیادہ لوگ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، آپ لوگ یہاں بتائیے کہ سلام کرنے کا زیادہ رواج ہے کہ اپنے ملکوں میں رواج ہے؟ اور بتائیں گے عبداللہ. نہیں بتاؤ، میں کھولا. جیسے ہم لوگ سعودی عربیہ کے اندر ہیں، آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ ریاض میں ہیں. ہاں، تو یہاں پہ سلام کرنے کا زیادہ رواج ہے کہ اپنے ملکوں میں زیادہ رواج ہے سلام کرنے کا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو سلام کرتے ہیں یہاں پہ، یہاں رہتے ہیں سعودیہ میں، تو
تو یہاں سے آتا ہے نا کبھی انسان گھر میں آیا تو السلام علیکم، گھر سے باہر گیا تو السلام علیکم، مارکیٹ میں گیا تو السلام علیکم، روم میں داخل ہوا تو السلام علیکم. تو سلام کرنے کا رواج یہاں جاتا ہے کہ ہندوستان میں جاتا ہے؟ یہاں پر ہے نا. آپ ہندوستان میں جائیں گے اور اگر یہاں سے صرف ایک بار سلام کریں تو کافی ہو جاتا ہے. بار بار سلام کریں گے تو بولیں گے کیا سلام 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 لگایا رکھا ہے آپ لوگ کو، اور کوئی کام نہیں ملتا ہے. یہاں آپ کسی کو سلام کریں گے تو آپ کا جواب دے دے گا وعلیکم السلام. ہندوستان میں اپنے ملکوں میں جا کر کے سلام کریں گے کسی ان نون پرسن کو اگر آپ سلام کریں گے تو کیا بولے گا؟ سلام کا جواب نہیں دے گا. کیا بولے گا؟ ویسا پہچانا نہیں میں آپ کو، ہے کہ نہیں؟ ویسا پہچانا نہیں. تو میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھو سلام کرنا اس کا حکم کیا ہے، مطلب شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے. جیسے میں آپ سے ملوں اور اگر میں آپ کو سلام نہ کروں تو مجھے زیادہ گناہ نہیں پڑے گا، میں نے سنت کو چھوڑا ہے. لیکن اگر میں آپ کو سلام کروں آپ جواب نہ دیں تو آپ گنہگار ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کا ایکسپلین کون کریں گے؟ ساتھ لے آ کر تمہارا مائک کھولتا ہوں، بتاؤ کہ سلام کرنے کا کیا حکم، سنت ہے کہ واجب ہے کہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، کیا ہے؟ واجب نہیں ہے بس سنت ہے. ہاں ہاں شاباش. اگر سلام نہیں کریں گے تو گناہ بھی نہیں ہے اور اگر سلام کریں تو ثواب ہے. ممتاز. اور اگر آپ نے کسی کو سلام کر لیا، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھ کو سلام کیا تو آپ نے سنت ادا کر دیا، لیکن اب میرے اوپر کیا ہوگا؟ اگر میں سلام کا جواب نہیں دوں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اگر آپ نے سنا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اگر آپ نے سنا ہوگا پھر کسی نے زبردستی ہوگا تو گناہ ہے. ممتاز. یعنی سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے. اس لیے اگر کوئی شخص آپ کو سلام کر رہا ہے تو اس کا جواب اسے ملنا چاہیے. کوشش یہ کریے کہ آپ اس کو سنا کر کے جواب دیجیے. اگر آپ اپنے دل میں جواب دے دیں گے تو اس کو تکلیف ہوگی کہ یہ انسان پتہ نہیں کیسا ہے، مجھے کیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی آپ کے من میں. اچھا، ہم لوگ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کی مدرسے میں جا رہے ہیں، پھر آپ گھر سے اسکول سے مدرسے سے آپ گھر جا رہے ہیں، یا کہیں آپ پارٹی میں گئے ہیں، ڈیزارٹ میں گئے ہیں، یا شادی ہال میں گئے ہیں، یا کوئی گیدرنگ میں گئے ہیں. تو جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے کہ سلام کرنا چاہیے؟ جب آپ کہیں بھی جائیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے. جب آپ کہیں جائیں تو آپ کو سلام کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بہت عظیم بات بتاتا ہوں. دیکھو، آپ لوگ جب گھر میں جائیں تو السلام علیکم کریں، اور بھی جب آپ لوگ اسکول سے گھر جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ جا کر کے السلام علیکم بولیں. پھر اپنے امی کے پاس جائیں، پھر اپنے ابو کے پاس جائیں، ان سے ہاتھ ملائیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. کیونکہ ماں باپ کا بہت بڑا مقام ہے بچوں. ٹھیک ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے، یعنی اپنے بچوں کے لیے اپنی زندگی ایک طرف کر دیتے ہیں، دن رات ایک لگاتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو، سارے بچے اس کے اندر ہیں، تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر کے اندر ماں باپ کو پریشان نہیں کرتے. کہ کرتے؟ کون بولتا کرتے؟ ماں باپ کو پریشان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ میں ابراہیم کا مائک کھول کر کے پوچھوں گا، ماں باپ کو پریشان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ماں باپ کی بات ماننی چاہیے نہیں ماننی چاہیے؟ ماں باپ جو دے اس کو لے لینا چاہیے، ضد کرنا چاہیے. ماں باپ جو چیز آپ کو سامان لا کر کے دیں وہ لے لینا چاہیے، ضد کرنا چاہیے مجھے کوئی یہ نہیں چاہیے، دوسرا چاہیے، وہ چاہیے. ماں باپ کا پیر دبانا چاہیے نہیں دبانا چاہیے؟ ماں باپ کو بوسہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کس کرنا چاہیے نہیں کس کرنا چاہیے؟ ان کے پیشانی کو. اور ماں باپ اگر کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو کر لینا چاہیے، ضد کرنا چاہیے میں نہیں کرتا اس کو. اگر آپ بولیں گے نہیں ہم کو ٹائم لا کر کے دیں گے جب ہم یہ کام کریں گے ورنہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ایسے بولنا چاہیے. اچھے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو فالو کرتے ہیں. ماں باپ جو کام بولے وہ کام کرنا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے؟
سارے بچوں بولو، ماں باپ جو کام بولے وہ کام کرنا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کون بولا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ ماں باپ کا جو لوگ ماں باپ کی جو بات مانتے ہیں بہت غلط کرتے ہیں، وہ بچے اچھے نہیں ہیں۔ جو بچے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں وہ بچے اچھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ جو بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ بچے اچھے ہوتے ہیں کہ اچھے نہیں ہوتے ہیں؟ اچھے نہیں ہوتے ہیں ایسے بچے۔ تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کی بات مانو۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی گھر میں آئے تو اس کو سلام کرنا چاہیے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہو کہ کیا بار بار شیخ صاحب جب آؤ تب سلام کرو، جب جاؤ تب سلام کرو، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عبداللہ نہیں؟ جب گھر میں داخل ہونا چاہیے سلام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ گھر سے نکلنا چاہیے تو بھی سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دیکھو جب انسان گھر میں آتا ہے اور اب گھر میں آیا کھانا کھانا، اس کو یہ حدیث ہے جو دونوں ایک ساتھ میں ہے کہ جب انسان گھر میں آتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو گھر والوں کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں جواب دینا چاہیے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا معنی کیا ہے؟ ابھی تو معنی بتا ہی دیا آپ لوگوں کو۔ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ دعا ہے کہ دعا ہے؟ دعا ہے نا۔ تو جب بھی کوئی آتا ہے گھر میں آتا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے تو گویا کہ اپنی پوری فیملی کے لیے دعا کرتا ہے۔ فیملی میں بہن ہے، بھائی ہے، امی ہے، ابو ہیں، گھر میں دادی ہیں، دادا ہیں، ممانی ہیں، ماموں ہیں، تو سب کے لوگ کیا کر رہا ہے؟ دعا کر رہا ہے۔ تو جب اس نے سلام کیا تو جو لوگ گھر میں ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ جواب دینا چاہیے؟ سب لوگ کو جواب دینا ضروری ہے کہ کوئی ایک جواب دے دے گا تو ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اگر بھیڑ میں سے کسی ایک نے جواب دے دیا تو انشاءاللہ سب کی طرف سے ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہر کوئی جواب دے۔ اچھی بات ہے۔ تو جب انسان انٹری کرتا ہے نا گھر میں، کہتا ہے السلام علیکم، تو جب کہا وعلیکم السلام لوگوں نے، تو جو وہاں پہ جن شیاطین ہوتے ہیں گھر میں، ایک دوسری مخلوق بھی ہوتی ہے، آپ لوگ ڈریے گا نہیں اور ارے شیخ صاحب کیا بتا دیے، یہ تو گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ کبھی بھی ڈرنا نہیں۔ جو مسلمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ شیطان کو مار بھگانے کا اسلحہ ہے۔ شیطان کو مار بھگانے کا اسلحہ ہے۔ کون بتائیں گے کہ شیطان اور جن کو مار بھگانے کا اسلحہ کیا ہے؟ کون بتائیں گے آپ لوگوں میں سے؟ شیاطین کو مار بھگانے کا اسلحہ کیا ہے؟ بتائیے محمد ابان۔ ممتاز، یعنی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ اگر ہم پڑھیں گے تو شیطان جن آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ اسی لیے دیکھو جب وہ آپ واش روم میں جاتے ہو دعا پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ کون سی دعا پڑھتے ہو محمد ابان؟ ہاں، لیکن یاد کرو ابھی نیکسٹ ٹائم میں ہم آپ لوگوں کے لیے کمپٹیشن رکھیں گے دعاؤں کا کہ دعا کون سی کہاں پڑھنی ہے۔ بہت ضروری ہے دعاؤں کا یاد کر لینا۔ چلے بات آ گئی ہے تو اب آپ لوگ سن ہی لیجیے، واش روم میں جانے کی دعا کیا ہے شباب؟ واش روم میں جانے کی دعا کون بتائیں گے؟ عبداللہ نعیم ہے، ابراہیم تنویر، آپ بتاؤ گے؟ ممتاز بتاؤ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لیا واش روم میں جاتے ہوئے تو جن اور شیاطین آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی آپ لوگ جب واش روم میں جائیں تو ضرور دعا پڑھ کر کے جائیں اور دعا ضرور کریں۔ تو یہ جو سلام ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ نے سلام کر لیا تو جو جن و شیاطین ہوتے ہیں وہ اپنے چیلے چاکروں سے کہتے ہیں
کہ بھیا اب اس گھر میں رہائش کے لیے جگہ نہیں ہے، کیونکہ جو انٹری کیا اس نے سلام کر لیا ہے۔ اور جب آپ کھانا بیٹھتے ہیں تو کھانا کھانے کے ٹائم میں کون سی دعا ہے؟ کون بتائیں گے؟ بہت آسان ہے، کھانا کھانے کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ کون بتائیں گے؟ سارے لوگوں کا ہاتھ اٹھنا چاہیے بھائی، یہ تو بہت آسان دعا ہے۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اٹھے نہیں ہیں۔ میں اسی بچی سے پوچھ رہا ہوں جس کو بریانی ملی ہے، تو بریانی کھانے کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے بیٹا؟ بتاؤ۔ ایوہ، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ، صحیح کہ غلط ہے؟ نہیں، بسم اللہ والا برکت اللہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آپ کو بسم اللہ بولنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ بتائے ہیں، اور بسم اللہ والا برکت اللہ نہیں بتایا تو آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ نے السلام علیکم کہہ دیا اور بسم اللہ کر لیا کھانے کے ٹائم میں، تو شیطان اپنے چیلے چاپڑوں سے بولتا کہ بھائی اس گھر میں نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے اور نہیں کھانا پینا ہے، تو بوریا بستر اٹھاؤ اور نکل لو۔ اچھا، ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ جو سورہ نساء آیت نمبر 86 تقریباً ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، تو کہ جب کوئی سلام کرے تو اتنا سلام دو یا اس سے زیادہ دو۔ لیکن ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ سنو، ایک سوال میں کرنے جا رہا ہوں، آپ لوگ سنیں اور اس کا جواب دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ سنیں سوال، اگر کسی نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کا جواب اور رپلائی کیا ہوگا؟ کون جواب دیں گے؟ میں اور سارے ہاتھ پوچھتا ہوں، عظیم ابصار، ان کا جواب دینا چاہیے بھائی، یہ نئے بچے ہیں۔ اپنا مائک کھولے بیٹا۔ ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو آپ کہاں سے ہو پہلے بتاؤ، آپ انڈیا۔ کہاں؟ انڈیا سے؟ حیدرآباد۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو بیٹا؟ 6th کلاس میں۔ کون سے اسکول میں پڑھتے ہو؟ ماڈرن مڈل ایسٹ انٹرنیشنل۔ ممتاز، بچے نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زیادہ دے سکتے کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ جیسے کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ ومغفرتہ، بول سکتے کہ نہیں بول سکتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ ایکسلنٹ۔ کیا ہے جواب ان کا؟ ان کا جواب ہے ایکسلنٹ۔ لیکن عظیم، میں آپ سے کہوں گا کہ ویڈنسڈے کو یا ویڈنسڈے کو آپ کم سے کم 10 بچوں کو لے کر کے آئیے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ مجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں ٹرائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کسی سے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں۔ ٹرائی کرو بھائی، کوشش کرو بھائی، لاؤ بچوں کو، اپنا فرینڈ سرکل بناؤ، لاؤ بچوں کو یہاں پہ۔ ان کا جواب بہت اچھا ہے اشرف صاحب کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے اگر کہا السلام علیکم تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے اگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر کسی نے اگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نہیں کہہ سکتے ہیں ورضوانہ ومغفرتہ، نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت چھوٹے ننھے منھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے نہیں بلکہ لیٹے ہوئے ہیں، سید مزمل۔ ارے سید مزمل، مائک کھولو، اپنا کھولو مائک بیٹا۔ مائک نہیں کھول پا رہے ہیں وہ۔ تو سلام کے معنی آپ لوگوں نے سن لیا نا، کہ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی ہو دنیا میں اور دنیا کے زندگی کے ہر شعبے میں سلامتی ہو، صحت تندرستی میں سلامتی ہو، آپ کے معنی آپ مارکیٹ جا رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی سے رکھے، آپ اسکول میں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سلامتی سے رکھے، آپ دکان کھولنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سلامتی سے رکھے۔ اور ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یا دوسرے انسان کے لیے اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اس کا بہیو کیسا ہونا چاہیے؟ کون بتائیں گے؟ ہاں بھائی بتاؤ بچوں۔
कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, उसके अखलाक कैसे होने चाहिए, कौन बताएंगे? इब्राहिम जवाब देंगे आप मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? एक मुसलमान की पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, ये मैं इनको टाइम मौका ले देता हूँ। गैलेक्सी टैब 3 मुझे लगता है अब्दुल्ला है। जी अब्दुल्ला, आप बोलो एक मुसलमान को कैसा होना चाहिए, उसका बिहेव कैसा होना चाहिए? नेक, सच्चा। एक मुसलमान ऐसा होना चाहिए किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी गाड़ी खड़ी है उसका टायर पंचर कर दे, किसी की बाइक खड़ी है उसका शीशा तोड़ दे, किसी का जानवर खड़ा उसको मार के निकल जाए, ऐसा होना चाहिए? कचरा दूसरे घर के सामने डाल देना चाहिए? दूसरी की गाड़ी में शीशा फोड़ के निकल जाओ, कलर लेकर के दूसरे की दीवार में मार के निकल जाओ, कलर कर दो उसको? केला खाओ, केले का छिलका फेंक दो रोड पे? नहीं ना? बहुत अच्छा जवाब अब्दुल्ला का कि एक मुसलमान को ऐसा होना चाहिए कि जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान या दूसरे लोग महफूज हों। मतलब आपकी जबान से किसी को तकलीफ ना हो और ना ही अपने हाथ से आप किसी को तकलीफ पहुंचाएं, ये ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास पावर है, ताकत है, तो किसी को मारते पीटते चले गए। आप बड़े हैं क्लास में और बच्चे छोटे हैं तो आप सबके ऊपर धोए गिरा, फिर बात सुनो, टेबल लेकर के आओ, चलो पूछो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बड़े हैं तो बड़े और छोटे, देखो शरीयत ने बड़ी चीज अहम बताई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम यरहम कबीरना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम हम में से वो नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जो बड़ों का अदब एहतराम ना करे, रिस्पेक्ट ना करे और जो छोटों से मोहब्बत ना करे, लब ना करे, उनको परेशान करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो हम में से नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमारी ज़ात से, हमारी पर्सनालिटी से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप जैसे फ्लैट में रहते हैं एक बिल्डिंग में, तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो आपके नीचे वाले लोग हैं वो आप जब कूदते हैं फ्लैट में तो उनको परेशानी होती है, समझ रहे हैं ना? तो उन फ्लैटों में कूदना नहीं चाहिए, ज़्यादा छलांग नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा फ्लैट है कूदूंगा, दूसरा क्या करेगा, ऐसा बोलते नहीं। वो आपका पड़ोसी है, पड़ोसी के बहुत सारे हकूक हैं, तो आप ऐसा ना करें। तो हिकमत आप जान गए, उस बच्चे ने बताया कि सलाम करने से बाहम प्यार और मोहब्बत पैदा होती है। इसीलिए आप देखें जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो जाता है, अच्छा चलो पूछ लेता हूँ, अब्दुल्ला नहीं क्लास में अपना माइक खोलो, क्लास में कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? इंडियन एम्बेसी? हाँ, कौन से में? मॉडर्न में पढ़ते हो। आप ये बताओ कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं? 80। कितना सेक्शन है? कितने क्लासेस हैं सेक्शन? ए बी सी? चले, तो आपका कभी किसी बच्चे से फाइट हुआ नहीं हुआ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा? सही बताओ। गुस्सा हुई, तो गुस्सा होने के बाद उससे कितना दिन तक आप गुस्सा थे, बोले बोले नहीं, बात नहीं, ये कितना दिन तक चलता रहा? बस, बहुत अच्छे, 1 दिन तक अलाउड है। शरीयत के अंदर 3 दिन तक अलाउड है कि अगर आप किसी बच्चे से झगड़ा हो गया है, कहीं भी झगड़ा हो गया किसी से, तो ओनली 3 दिन ऐसा है कि आप गुस्से की वजह से उससे ना बोलें, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं बोलेंगे तो मसला हराम है, अल्लाह ताला गुनाह देंगे आपको। अच्छा, आप लोगों में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका क्लास में या कहीं किसी बच्चे से फाइट हुई है, ज्यादा तेज तर्रार है? कोई बच्चा ऐसा इसमें? क्लास में फाइट हो गई, स्कूल में फाइट हो गई, घर में कोई खेल रहा है तो मारपीट हो गई, मामू का लड़का आया था, फूफा का भाई, फूफाजाद भाई आया था, पिटाई हो गई उसकी, है कोई? हाँ, यहाँ एक साहब है जी, इब्राहिम मिर्जा, बताओ कितने
اتنے دیر تک آپ اسے بولے نہیں. فائٹ ہوئی تو مطلب زیادہ پٹائی ہوئی تھی کہ تھوڑی سی؟ کتنے مطلب 2-4 گھوسا پڑ گیا تھا کہ نہیں؟ ناک وہاں پھوٹا تھا کہ نہیں پھوٹا تھا؟ خون نہیں نکلے؟ اچھا خون مت نکالا کرو بھائی. آپ لوگ بہت یہ آپ کو مان لو کسی کا خون نکالا ہے غلط بات ہے. تو آپ ان سے کتنے دن تک نہیں بولے؟ ہاں ایک دن. بہت اچھے. تو دیکھو اگر کسی سے ایک بات بتا دو, بہت اہم بات بتا رہا ہوں, یہ سلام سے ریلیٹڈ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے. ابھی آج کل دیکھتے ہیں لوگ کتنے لوگ اپنے رشتے داروں کو چھوڑے بیٹھے ہیں. بھائی نے بہن کو چھوڑ دیا, بہن نے بھائی کو چھوڑ دیا, وہ آنا جانا نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کے ابو پھوپھو کیا نہیں جاتے ہیں, یا آپ کے ابو ماموں کیا نہیں جاتے ہیں, ایسے اگر ایسا ہو گیا ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں کہ مولانا صاحب نے ہم کو بتلایا کہ یہ غلط ہے, تو آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں ابو, آپ ایسا کیوں کرتی ہیں امی, یہ غلط بات ہے, حدیث کے اندر منع ہے, آپ لوگ یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے. اور وہ آگے اللہ کے رسول نے باقاعدہ اس کا ایکسپلین کیا کیسے جھگڑا ہو گیا, مار پیٹ ہو گئی, کسی بات کو لے کر کے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, غلط فہمی ہو گئی, کسی نے کچھ آ کر کے کہہ دیا. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور کے لیے ان سے غصہ ہو جائے, جب بات ہو جائے, ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے. تو آگے اللہ کے رسول نے ایکسپلین کیا ہے کہ یلتقیان کا مطلب دونوں آپس میں ملاقات کرتے ہیں. جیسے جھگڑا ہو گیا میرا آپ سے, مثال کے طور پہ سپوز کریں کہ میرا آپ سے جھگڑا ہو گیا اور ہم لوگ کہیں باہر مل گئے, مسجد میں جا کر نماز پڑھنے مل گئے, زہران مارگ میں گئے تھے وہاں مل گئے, کئی میچ کھیلنے آئے تھے ہم لوگ وہاں مل گئے, کسی ہوٹل میں گئے, ریسٹورنٹ میں وہاں مل گئے, یا سفر میں کہیں جا رہے تھے میری گاڑی آپ کی گاڑی سے مل گئی. تو آگے کہ دونوں ملتے ہیں تو یہ ادھر منہ کر لیتا ہے, ادھر منہ کر لیتا ہے. مطلب اگر دیکھو نظریں اگر ٹکرائیں گی ہماری اور آپ کی تو ہو سکتا ہے کہ محبت واپس آ جائے, لیکن نظر ٹکرانے سے پہلے ادھر منہ کر لیتا ہے, ادھر منہ کر لیتا ہے. تو پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ, ان دونوں میں سب سے بہتر, سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرے, السلام علیکم بھائی, چلے مجھ سے غلطی ہوئی معاف کرے. اور آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے, اگر کسی دوست سے جھگڑا ہو گیا, لفڑا ہو گیا, مار پیٹ ہو گئی, تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو سواری یاد ہو, غلطی ہو گئی تھی نا, کچھ برداشت نہیں کرنے کا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا, ٹینشن تھا, میرا ایگزام گیا تھا, خراب ہو گیا تھا ایگزام, اور سارا غصہ میرے اوپر اتار دیا. ٹھیک ہے. تو کبھی اگر ایسا ہو جائے تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں اور آپ کو ایکسکیوز بول دینا چاہیے, سوری بول دینا چاہیے. اب میرے خیال سے وقت ختم ہو رہا ہے, اور میں ایک آخری بات, کچھ بچے سوال کر رہے ہیں, میرا دیکھوں کیا سوال کر رہے ہیں. اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا یا زیادہ نہیں, اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں عبداللہ خان نے سوال کیا ہے جو بتا چکا ہوں میں کہ جیسے اگر آپ نے کہا السلام علیکم تو آپ کو 10 نیکی ملے گی, آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو 20 نیکی ملے گی, اور اگر آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ کو کتنے نیکی ملے گی, 30 نیکی ملے گی. لیکن السلام میں دیکھو کتنے بڑے, الف لام پھر سین پھر لام پھر الف پھر میم, السلام, اصل کو سلام, السلام علیکم. آپ سلام علیکم نہ کہیں, آپ کہیں السلام علیکم. کچھ لوگ جلدی جلدی اردو میں السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم, شیخ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم نہیں ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, السلام علیکم. السلام اور سلام میں فرق ہے. السلام علیکم مطلب تم پر سلامتی ہو, تم پر پیس ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. السلام علیکم مطلب تم پر موت آئے, مر جاؤ, ختم ہو جاؤ, بھسٹ ہو جاؤ, مطلب بد دعا ہو گیا ہے. تو کبھی بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم تو آپ اس کا جواب مت دو,
آپ بولو وعلیکم، تمہارے اوپر بھی ویسے ہو. کیونکہ ایک بار ایک یہودی نے اللہ کے رسول سے کہا السلام علیکم، تو ہم نے کہا وعلیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تم پر بھی تباہی اور بربادی ہو. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں. اچھا سلام کے بہت سارے آداب ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو یہ تو ہم بتا چکے ہیں کہ سلام کے بہترین آداب میں سے کہ جس طرح سے وہ سلام کا کم سے کم اتنا سلام کا آپ جواب دیجیے، یا اگر اتنا نہیں تو آپ تھوڑا زیادہ کریں، تھوڑا زیادہ کریں. جسے کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تو آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ ومغفرتہ یہ سب نہیں کہنا ہے. صرف کہاں تک کہنا ہے؟ نبی جی اگر کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورضوانہ ومغفرتہ، مجھے بولیں گے؟ بالکل کیوں؟ ممتاز. اور ہمارا کوئی کام سنت رسول سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سارا کام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ خیال ہے کہ السلام علیکم نہیں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم نہیں. اگر کوئی السلام علیکم بولتا ہے تو اس کو منع کرو کہ بھائی لام آپ اس میں داخل کر دو، بغیر لام کے نہ کرو، دونوں معنی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے شباب؟ ارے بھائی کہاں سے آواز آ رہی ہے بچوں؟ چلیے، تو کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ چیٹ میں لکھ کر کے پوچھ لیجیے، اور اگر سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ملیں گے ویڈنسڈے کو سیم ٹائم پہ 6:30. ابھی ٹائم چینج ہو گیا کیونکہ آپ لوگ کا اسکول چل رہا ہے نا. تنویر بتائیے آپ کا اسکول کا ٹائمنگ کیا ہے بیٹا؟ نہیں مطلب کب تک شیڈول کب تک بنا ہے؟ 5:20 تک نا؟ لاسٹ پیریڈ 5:20 تک ہے. محمد افنان آپ کا مائک میں نے کھول دیا، بتائیں کہاں سے جڑے ہیں؟ ماشاء اللہ. کون سے کلاس میں آپ؟ ماشاء اللہ، تعالیٰ برکت دے. اور 6:30 میں ملیں گے انشاءاللہ ویڈنسڈے کو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ساتھ اور بچوں کو لے کر کے آئیے، ٹھیک ہے؟ اب اذان ہو رہی ہے، اور پھر انشاءاللہ چلے نماز کی تیاری کریں. آپ لوگ جائیں نماز پڑھیں عشاء کی. عبداللہ نہیں کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ عبداللہ نہیں، ہاں آپ کی آواز نہیں بیٹا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ ٹائم کم سے کم 10، ہر بچہ 10 بچوں کو لے کر کے آئے. ہمارے پاس 500 بچوں کی کیپیسٹی ہے اس کلاس کے اندر. 500 بچے لے کر کے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. کلاس کا کلاس بہت جگہ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں وہ خالص صاحب چلیں ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے. فی امان اللہ. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے گا، ان کو زیادہ پریشر میں ڈالیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.